اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ فجر سے پہلے اس عمل کو نہ چھوڑا کریں۔ آپ کی تونگری، آپ کا مال، آپ کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کے رزق کی حفاظت، آپ کے صحت کی حفاظت، یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام بناتا ہے اور سارا نظام بہترین چلتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ صبح سانس لیتی ہے، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سانس زندگی ہے، اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میرے والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ملی، میں نے انہیں بٹھایا، بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے، اسے دل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے، تو نے اپنا دل بچانا ہے، وَالصُّبْحِ تَنَفَّسْ، صبح کی سانسیں لے۔ صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران، جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اول وقت میں نماز پڑھی ہے نا، اول وقت، اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے، تیرا دل بچ جائے گا، ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں۔ میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے، جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس ہوں، مالدار ہوں۔ وَالصُّبْحِ تَنَفَّسَ، یہی آیت ہے، اِذَا تَنَفَّسَ، ایک لفظ ہے، اس پہ آپ ذرا غور کیجئے گا۔ سانس ہے تو زندگی ہے، اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ جسم ختم ہو جاتا ہے جب سانسیں نکل جاتی۔ صبح میں رزق کا سانس ہے، صبح میں صحت کا سانس ہے، صبح میں جوانی کا سانس ہے، صبح میں رانائیوں کا سانس ہے، صبح میں فٹنس کا سانس ہے، اور صبح میں برکت کا سانس ہے۔ ہمارے ہاں کچھ مہمان گئے وہاں حویلی کی طرف، اس شہر میں جا کے رہے، مجھ سے کہنے لگے وہاں دن بہت بڑا ہے اور دن میں برکت ہے۔ میرے بھائی صاحب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے اصل میں لاہور میں دن کے 11-12 بجے اٹھتے ہیں، یہاں فجر کو اٹھتے ہیں، اس لیے دن بڑا ہے، اور فجر کی برکت سے دن میں برکت ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب رزق تقسیم ہوتا ہے، اور تسبیح خانے نے تو کمال کر دیا، میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی، کہ فجر کی دعائیں پڑھائیں حیرت انگیز، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں لاجواب، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ پروگرام میں انہوں نے ایک بات بتائی اور ویسے بھی کئی لوگوں نے بتایا اور میں نے آپ کو بارہا بتایا، جو رزق کی تونگری چاہتا ہے، رزق مال چاہتا ہے، جو رزق اور مال چاہتا ہے اور مال بھی بے بہا چاہتا ہے اور چاہتا بھی حلال ہے، یہ شرط ہے، حلال، طیب، طاہر، اور وہ کریم شہنشاہ اس بات پہ قادر ہے، دے تو حلال دے۔ تو وہ فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھے چند بار، نماز کی طرف جاتے ہوئے، آپ کا تسبیح خانہ نماز کی طرف جانا ہے، نماز کی طرف جاتے ہوئے چند بار آیت الکرسی پڑھے۔ مجھے کہنے لگے کہ رب نے میرے لیے برکت، وسعت، تونگری، دولت، عزت، مال کے حیرت انگیز دروازے کھولے اور بہت باکمال دروازے کھولے۔ رب نے میرے لیے برکت اور وسعت کے دروازے کھولے ہیں اس آیت الکرسی کی وجہ سے۔ اس میں ایک راز بتاتا ہوں، غور سے سمجھے گا۔ رات بھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں راز بتایا کریں، میں نے کہا جب سوتے ہو مجھے دکھ ہوتا ہے، پھر بات مختصر کر کے چلا جاتا ہوں۔ رات کو آفات اور بلائیں اترتی ہیں، غور سے نکتہ سنیے گا، آیت الکرسی کا راز سنیے گا۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، بیکار نہیں کر رہے آپ۔ افاسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ رات کو رحمتیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، آفات کا کچھ حصہ فجر تک رہتا ہے، رحمتوں کا حصہ فجر تک رہتا ہے۔ اگر وہ رحمتوں کا حصہ ہم لینا چاہتے ہیں، آفات، بلیات جو رزق کو کھا جائیں، جو صحت کو کھا جائیں، جو تونگری کو کھا جائیں، جو راحت کو کھا جائیں، جو نسلوں کو کھوکھلا کر دیں، جو گھروں میں چین سکون ختم کر دیں، جو ہماری زندگی میں روگ بھر دیں، جو ہمیں اپنے فن اور سبجیکٹ سے دور کر کے فقیر، غریب، منگتا، بھکاری کر دیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ آفات، وہ بلیات جب بندہ چند بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں، اور رحمتوں کا وہ حصہ جو بچ جاتا ہے اس کی شان کریمی سے اتنا زیادہ آتا ہے،
وہ سارا حصہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے بندے کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہم تمنگر ہو جاتے ہیں، ہم مالدار ہو جاتے ہیں، ہم سخی بن جاتے ہیں، ہمارے لیے رزق وسعت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت اور عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں صبح ایک سانس لیتی ہے، اور سانس زندگی ہے، سانس کے بغیر زندگی نہیں۔ وہ سانس رزق ہے، صحت کا ہے، برکت کا ہے، رحمت کا ہے، راحت کا ہے، عافیت کا ہے، اور اس میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ طوفان، وہ بلائیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ ایک حصار، ایک حفاظت، ایک کڑا اور ایک طاقت کا نظام آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا راز ہے۔ پھر اگلی بات، آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ جو بھی اسم اعظم نماز فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے، آیت الکرسی کے عمل میں یہ بات شامل ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں، یہ عمل میں حصہ ہے۔ آپ چونکہ تسبیح خانے میں ہیں، آپ کے یہ دونوں عمل قبول ہیں۔ سنتیں پڑھ کے گھر میں اور چلتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو عمل ہے قبولیت کا عمل ہے، اس کی وجہ ہے عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب درجات ہیں، عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ آپ آیت الکرسی جب پڑھ رہے ہیں، حفاظت کا انوکھا نظام ہے، اور اسم اعظم کی انوکھی تاثیر ہے، اور اسم اعظم کا انوکھا طاقت کا کمال ہے۔ اس اسم اعظم کی طاقت اور کمال کی برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترقیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، سارا دن کی حفاظت، سارے دن کا رزق اور سارے دن کی کفایت، ہر آفت، ہر بلا، ہر وبا، ہر دشمن، ہر وار اور ہر حاسد کا حسد، ہر نظر بد کی نظر سے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کیا نظام ہے انوکھا، کیا نظام ہے انوکھا۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، ہمیشہ چادر اوڑھ کے مسجد میں آتے تھے، جمعے کی نماز پہ آتے تھے۔ آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا جب بھی جمعے پہ آتے تھے، باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے، اپنی گھر کے قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ آخری وقت میں فرمایا ایک راز ہے، بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ میں نے سنا تھا جو امام سے پہل کرے گا، جو امام سے پہل کرے گا رکوع، سجدہ، قیام، کسی بھی چیز میں، اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ میں نے سوچا میں پہل کر کے دیکھوں تو صحیح، کیونکہ اللہ کے قریب تھا۔ قریب والوں کو پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ تم تو راز و نیاز جانتے تھے، تم بھی ایسا کرتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا۔ ساری عمر میں منہ ڈھانک کے آتا رہا، اور میں مرنے لگا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں خیال کرنا امام سے پہل نہ کر۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ ایک درویش تھے، ایک مسجد ہے کوبے والی، ان میں ان کی قبر ہے۔ کوئی زیادہ سال نہیں گزرے، زیادہ زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے۔ وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ دل زندہ ہے کہ نہیں، فوت ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا دل نہیں مرا۔ میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں، ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے۔ وہ دل زندہ تھا، دھڑک رہا تھا۔ آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا، اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو۔ وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے، اس درویش کے کچھ معمولات ہیں، میں بتاتا ہوں۔ وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے، وضو اہتمام سے کرتے تھے، تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے، مسواک استعمال کرتے تھے۔ وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا، اور کبھی سورت ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں، سورت ملک یاد کی، پھر یاد کی، پھر یاد کی، سورت ملک۔
اور کبھی اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے، لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے، میرے حضور کی وفاؤں کا، میرے حضور کے احسانات کا، احسانات ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں، میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں۔ کسی نے امام زید سے پوچھا، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں، وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے، بہت ڈوبے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا۔ اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا۔ امام زید کی ادائیں ہیں، استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات، لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا، جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ احسانات ہوں، اچھا پہلے تصور میں آئیں گے، پہلے زبان پہ، پھر تصور پہ، پھر توجہ پہ، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے، ان کے ہاتھ مبارک ہیں، حوض کوثر کا پیالہ ہے، وہ مجھے دے رہے ہیں، میں پی رہا ہوں، اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات، ایسا ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا۔ اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے، ایک تسبیح تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں، روز ایک، چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی صبح شام پڑھ لیں بہتر ہے، ورنہ ایک تسبیح ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا، آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں، سجدوں کا حامل ہوں، نماز کا حامل ہوں، اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ سعادتیں، یہ راحتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ خیریں ملی، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو اور سخت ترین استحضار، ایک تسبیح ایسی ہو۔ اچھا پہلے یہ تصور میں بات آئے گی، پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا، پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی، بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ کئی درویش تھے، کئیوں نے کہا ہمارے لاہور میں شادرہ ہے، وہاں ایک صاحب تھے، کسی درویش کے پاس گئے، اس نے کہا جی مجھے حضور کا دیدار کرا دے، فرمائے آنکھیں بند کر۔ آنکھیں بند کر کی تو دم اس کی جھٹکے سے آنکھیں کھولی، کہا اللہ کی قسم میں نے حضور کا دیدار کر لیا۔ جاگتی آنکھوں سے آپ آج فیصلہ کریں، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، صبح شام پڑھیں، 12 تسبیحاں پڑھیں، 16 پڑھیں، 100 پڑھیں، 1000 پڑھیں، لاکھ پڑھیں روزانہ، لیکن ایک تسبیح ایسی ہو جس میں حضور کے احسانات، حضور کی شفقتیں امت پہ، حضور کی محبتیں امت پہ، میری کملی والے کی عطائیں، شفقتیں، مہربانیاں، کمالات، احسانات، اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ پہلے تصور نہیں جمے گا، پھر آہستہ آہستہ یہ تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، پھر یہ توجہ دھیان بن جائے گا، پھر دھیان اعتقاد بن جائے گا، ایقان کہتے ہیں جسے، پھر ایقان یقین کی شکل اختیار کرے گا،
جب یقین بنے گا نا پھر ایسے اللہم صلی علی پڑھیں گے اور صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں گے، صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں گے، ساری کیفیتیں سامنے آ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو طی الارض حاصل ہو جاتا ہے۔ طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم وہ 1400 میل کا۔ طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی، وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحزار قلبی، استحزار لسانی، یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں، زبان سے درود پاک پڑھیں قبول، بے دہانی سے پڑھیں قبول، درود ہے ہی ایسی عبادت، بے توجہ سے پڑھیں قبول، مصروف زندگی میں پڑھیں قبول، وضو پڑھیں قبول، بے وضو پڑھیں قبول، پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے، اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے، چہرے کی تو کھلی ہیں، اللہ دل کی کھول دے۔ ہاں، دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، عزتوں کے تاج، شان و شوکت کے تاج، جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا وہ نامراد سے بامراد ہوگا۔ اور بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں۔ بامراد کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سنیں۔ بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی، شقاوت، ذلت، لعنت لکھی ہے، اللہ درود پاک استحضار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت، عطا اور شفقت، مہربانی، محبت اور کرم لکھ دیتا ہے۔ ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جس ایک تسبیح پہ استحضار ہو، دل کی کیفیتیں، دل کی گہرائیاں ہوں، جس ایک تسبیح پہ۔ اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں۔ ایک فائدہ اور ہوگا جو جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا، ایک فائدہ اور ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا، یہ وجود ختم ہو جائے گا، یہ جو موجودہ وجود ہے۔ دیکھیں، آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے، وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے، یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے۔ اس وجود کو فنا ہے، روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا، اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا، کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا۔ پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں، اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے، اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا۔ ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے، ایک تسبیح سے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی۔ اللہ کرے مجھے بھی مل جائے۔ مشق کریں، محنت کریں، ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے، میرے من کو، میرے تن کو دھو دے، میرے جذبوں کو دھو دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو دھو دے، میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے، میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے، اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو، سیاہ نہ ہو۔ یہ ایک تسبیح میری زندگی میں، ایک تسبیح ایسی ہو میرے حضور کا احسان کر، آپ کے احسانات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ کوئی بھی درود، مسنون درود ہے، اسے پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، پر پڑھیں ایسے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں، یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں، یہ ابتدا بتا رہا ہوں۔ اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں
जिंदगी कमाल, हैरत अंगेज कमाल। टेंशन का इलाज आखिरी दर्जे का, ज़हनी दबाव तनाव का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, लाइलाज बीमारियों का इलाज, उलझी हुई जिंदगी का इलाज, नामुमकिन मसाइल का इलाज और परेशानियों का इलाज, दुखों का इलाज, मसलों और मुश्किलों का इलाज एक तस्बीह ध्यान से पढ़ी हुई। फिर एक तस्बीह करेंगे क्या? ये फरिश्तों को हदिया करें कि मेरे आका की बारगाह में पहुंचाएं। नेक जमजम की रूहें उनको हदिया करें, मेरे आका की बारगाह में पहुंचाएं। और अल्लाह के नेक वलियों को, सालेहीन को हदिया करें और नेक जिन्नात को हदिया करें। हाँ, ये एक तस्वीर हदिया करें। फरमाया किताबों में है, जितनी भी नेक रूहें हैं इस दुनिया में, कायनात में जहां भी वो बंदा फौत होता है, हर नेक रूह, जन्नती रूह जमजम के कुएं में उसका कयाम है, उसका मस्कन, उसका कयाम जमजम के कुएं में है। और जितनी भी बदकार रूहें हैं वो दुनिया में जहां भी मरे, उनका कयाम बरहूत एक कुआं है जो यमन में है, उस कुएं में उनका कयाम है। हज़रत शेखुल हदीस ने अपनी किताब में लिखा रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया कि एक शख्स था, अमानतें रखता था, लोग अमानतें उसके पास रखते थे। एक शख्स अमानत रख के उसके पास सफर में गया, अरसे के बाद आया तो वो फौत हो गया था। बेटा अमानत देने से इनकारी था, परेशान हुआ, मक्का के दरवेशों के पास गया कि क्या करूं। फरमाया रात के आखिरी पहर में जमजम के कुएं पे जा और आवाज दे उस शख्स को जो अमानतें रखता था, तुझे पहली आवाज में जवाब देगा और तुझे बताएगा कि तेरी अमानत कहां है। रात के आखिरी पहर में गया, सलाम किया, उस शख्स को आवाज दी, आवाज ना आई, फिर आवाज दी, जवाब ना आया, फिर 3 बार, आखिर वापस आया। सुबह दरवेशों के पास फिर गया, कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता ऐसे है कि वो जमजम के कुएं की रूह नहीं है, लगता है किसी खता की वजह से किसी पकड़ में है। जाओ यमन में बरहूत के कुएं पे, वहां जाके आवाज दो। वो फिर सफर करते हुए बरहूत के कुएं में गया, रात के आखिरी पहर में आवाज दी तो पहली आवाज में जवाब मिला, तेरी अमानत मौजूद है और वो तेरी अमानत फला जगह पड़ी है, उसको खोद के निकाल ले। और पूछा आप यहां कैसे? कहा कि बस कोई अमल ऐसा हो गया था जिस अमल की वजह से मैं इस वक्त बदकार रूहों के साथ हूं। जितने भी नेक रूहें हैं पूरी कायनात में, अज़ल से लेकर अब तक, आखिरी दम तक, आदम से लेकर आखिरी दम तक, जितनी भी नेक रूहें हैं वो सारी नेक रूहें, वो सारी नेक रूहें जमजम में रहती हैं। जो दरूद पाक पढ़ें, जो नफली इबादत पढ़ें, जो तस्बीहात पढ़ें, जो जिक्र करें, जो हदिया सदका करें, वो क्या करें? सारे फरिश्तों को पहले हदिया कर दें, फरिश्तों को हदिया कर दें। उनमें वो फरिश्ते भी मौजूद होंगे जो मेरे हुजूर के रोजे पे जाएंगे। सुबह फजर के बाद फरिश्ते जाते हैं, फरिश्ते फजर से लेकर असर तक फरिश्ते दरूद सलाम मेरे हुजूर के रोजे पे पढ़ते हैं। फिर ड्यूटियां तब्दील होती हैं, फिर असर से लेकर फजर तक और फरिश्ते आते हैं। और यहां तक रिवायात में आता है कि जो आज फरिश्तों की जिम्मेदारी लगी है, खिदमत लगी है, फिर वो क़यामत तक उनकी खिदमत फिर नहीं आएगी और वो पछताते रहेंगे। इतने फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जो भी दरूद पाक पढ़ें और उसके अलावा इबादत जितनी भी करें, वो सारी इबादत फरिश्तों को हदिया करें। वो सारी इबादत नेक रूहों को हदिया करें जो जमजम के कुएं में रहती हैं, और सारी इबादत फरिश्तों को, रूहों को और जिन्नात को हदिया करें। और उनसे कहें कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे ये काम बना दे। फिर काम बनते देखें, फिर मसाइल हल होते देखें, फिर नाकामियां खत्म होते देखें, फिर हालात को इंशाअल्लाह संवरता देखें, संवरता देखें, संवरता देखें। बहुत मैंने ताकतवर वजीफा, बहुत ताकतवर अमल और बहुत ताकतवर एक कुंजी और एक राज दे दिया आपको। बहुत अजब अमल है, बहुत ताकतवर और बहुत हैरत अंगेज अमल है, जो मेरा नहीं सदियों से आजमूदा है, सदियों से आजमूदा है। अल्लाह के दोस्त इसको करते चले आए हैं और अल्लाह के दोस्तों का आजमूदा अमल है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पर एक तस्बीह ऐसी हो जो तवज्जो से, जो एहसानात का तसव्वुर करके,
جو میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے احسانات کا تصور کر کے کوئی ایک تسبیح ایسی ہو ڈوب کے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں، نہیں ملتی کوئی ضروری نہیں اپنے دل کو تنہائیوں میں لے ہیں۔ وہ کیسے؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہا کر لیں، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو فارغ کر لیں، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کے نا ایک تسبیح درود پاک کی، اور تسبیح نہیں ہے یہ انگلیوں کے نشان تسبیحیں ہیں۔ یہ پھر تسبیح بھی جہاں گواہی دے گی وہاں قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی۔ پھر یہ تسبیح ہدیہ کریں، فرشتے ٹوٹ پڑتے ہیں اس درود پاک کے ہدیے پہ۔ کیوں؟ ان کی غذا ہی نور ہے اور درود نور ہے، ان کی غذا ہی نور ہے اور درود نور ہے، ان کی غذا ہی یہی برکت ہے اور درود برکت ہے، ان کی غذا ہی خوشبو ہے اور درود خوشبو ہے، ان کی غذا بھی یہی ہے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس پہ آپ دیوانے ہو جائیں۔ یہاں تک کہ بعض مشاہدات میں یہاں تک کہتے ہیں، دیکھنے والے اہل نظر کہتے ہیں کہ ایک تسبیح جو دھیان والی پڑھی اور فرشتوں کو مسلسل ہدیہ کیا، روحوں کو ہدیہ کیا اور جنات کو ہدیہ کیا، تو کچھ ہی عرصے میں فرشتے جاگتی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور روحیں خواب میں آ کے شکریہ ادا کرتی ہیں، اور جنات جاگتی آنکھوں سے، جنات دیکھیں اللہ نے جنات کو اوجھل کر دیا، پردے دے دیے، روحوں کے سامنے پردے دے دیے، فرشتوں کے سامنے پردے دے دیے۔ فرشتے ہیں، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ارواح کا نظام، روحوں کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جنات کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ پاک پھر پردے ہٹا دیتے ہیں، رخ سے پردے ہٹے، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ یہ ایک تسبیح آج کا سبق ہے، کملی والے کی محبتوں کا سبق ہے، ایک تسبیح۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس عبادت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ درود پاک وہ عبادت ہے، ہر عبادت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، مخلص ہونا ضروری ہے، ہر عبادت کے لیے، ہر عبادت کے لیے اخلاص اور مخلص ہونا ضروری ہے۔ لیکن درود وہ عبادت ہے جس کے لیے مخلص ہونا بھی ضروری نہیں۔ اگر کوئی بندہ دکھاوے کی نیت سے درود پڑھتا ہے تب بھی قبول ہے، قبول ہے، قبول۔ لیکن مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے پڑھ ہی نہیں سکتا۔ مومن کے اندر تو للہیت اور اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے درود نہیں پڑھتا۔